کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا ہے گودی میں کوئی ضعیفہ تھا، چہرے پر نقاب سے لگا تھا خون ہاتھوں پہ، نہ جانے کیا خیال آیا سکینہ نے کہاں روکے، سکینہ نے کہاں روکے۔ سنو خاموش کیوں ہو تم، ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے، بابا کی مجھ کو خوشبو آتی، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، سکینہ کو ایک ہاتھ سے کم ماتم ضرور کرنا، تو ایک ہاتھ سے اگر ویڈیو بنا رہے ہو دوسرے ہاتھ سے ماتم ضرور کرنا تاکہ حق ادا ہو جائے۔ سب ماتم کیجئے سارے۔ سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ ضعیفہ کہتی ہے کیا بات ہے بچی، تو کیوں اتنی حیرانی سے مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ کیا میں نے تجھے پیار نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے اپنی گود میں نہیں بٹھایا؟ تو بی بی سکینہ سڑک پر کہتی ہے، سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سنا گئے ہیں جہاں سے بابا چھوڑ کے سب نے رلایا ہے، میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، مگر تم نے میرے گالوں میں جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے، سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ ابھی آپ نے یہ روایت سنی بلال قاضی صاحب سے کہ بی بی سکینہ چلتے ناکے سے گر گئی۔ بلال قاضی صاحب نے بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملے میں اس کو کھول دوں۔ ایام فاطمیہ میں کئی برس پہلے ہم ایران میں موجود تھے، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے منبر پر اس روایت کو ایک جملے میں ایسے کھولا تھا کہ جناب سکینہ ناکے سے خود نہیں گری تھی، گرائی گئی۔ ضعیفہ پوچھتی ہے اے بچی تو ناکے سے گری کیسے؟ بی بی کہتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، کبھی رہوار دوڑایا، کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، لینے جان کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے سے، اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میں، سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ ضعیفہ نے کہا کہ پھر تیرا چہرہ اتنا زخمی کیوں ہے؟
تیرے کانوں سے اتنا خون کیوں بہ رہا ہے؟ تیرا سارا خون اتنا تیرا سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا جو علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا۔ ظالم نے تماچا مارا تو چہرہ اس کی انگوٹھی سے زخمی ہو گیا، کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے پھر تو کیسے زخمی ہوئی؟ تو جناب سکینہ جواب دیتی ہے میرے چھینے کو ہے تازیہ میں بھی لگائے ہیں، گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں، میرا جملہ بڑا سخت ہے، اگر برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کرنا۔ بی بی کہتی ہے سرے پاس کے آگے تماچے میں کھائے ہیں، سرے پاس کے آگے تماچے میں کھائے ہیں، سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے ہیں، ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی۔ سکینہ تو ہم غیرت مند قوم ہیں، اگر ہمارے علاقے میں ہماری گلی میں کوئی غیر مسلم خاتون، کوئی ہندو خاتون میں گلی سے گزر جائے تو غیرت کا تقاضا ہے کہ مرد اپنا چہرہ دیوار کی طرف رکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے گھر کی عزت ہے۔ سادات کی حرمت کے بارے میں آپ سب بہترین جانتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں جناب سکینہ کو بھی پتہ نہیں ہے نقاب پوش بی بی اس کی دادی فاطمہ زہرا ہے۔ جناب سکینہ کو یہ پتا ہے کہ میں سید زادی ہوں، میری چادر چھن گئی ہے، یہ جو ضعیفہ مجھے پیار کر رہی ہے یہ پورے نقاب میں ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہے میں سیدانی ہوں اور اس بات پر میں فخر کرتی ہوں، مگر ایک زخم ایسا ہے میں جس سے روز مرتی ہوں۔ ضعیفہ نے کہا کون سا زخم؟ بھی کہتی ہے مجھے دیتی ہے سب صدقہ، مجھے دیتے ہیں سب صدقہ، جہاں سے بھی گزرتی ہوں، نظر جب شمر آتا ہے تو چھپ جاتی ہوں، ڈرتی ہوں، جو برقع تم نے پہنا ہے یہ سید زادیوں کا ہے، بتاؤ کیا یہاں تم کو میری دادی نے بھیجا ہے؟ سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم؟ سلامت رکھیے میرے بھائی امیر حسن صاحب کو، ان کے بچوں کو، قاسم کو، جواد کو، کہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب ان کے دادا بہترین مولا کے ذاکر شاعر تھے، امیر بھائی خود مولا کے بہترین مزاحدار ہیں، ان کے بچے اس طرح عزادار ہیں، مولا آپ کی نسل میں اسی طرح عزاداری کا سلسلہ جاری رکھے، آپ پر آپ تمام عزاداروں کے۔ دیکھیے کربلا آنے کے بعد کچھ مشاہدے کرنا لازمی ہے، کچھ نفسیاتی طور پر مشاہدے کرنا لازمی ہے۔ عزاداروں بہت آرام سے آپ گزر رہے ہیں یہاں سے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئے، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں اور میں بھی یہاں سے گزر رہا ہوں۔ ابھی بلال بھائی نے جو بات کہی ہے نا کہ کبھی دھوپ میں اپنے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھنا، میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا اپنے بچوں کے چہروں کو کس طرح سے رنگت تبدیل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی گرمی لگتی ہے ہم سب بچوں کو پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر سائے میں بٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ سختیاں اٹھا کر گئی ہے حسین کی بیٹی یہاں سے کہ اب کسی کی بچی کو کوئی غم نہیں ملے گا۔ اللہ ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا، لیکن بات بڑی دل پہ لگنے والی ہے، آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی گھبرانا نہیں کربلا آ کر، مولا کی ضمانت پہ رہو گے۔ ایک ظاہر تھا کربلا پہنچا، کربلا پہنچنے کے بعد تھکے ہوئے تھے، جیسے آپ ہم تھک کر پہنچتے
तो कभी कभी हम फौरन हरम नहीं जा पाते, तो उसने अपनी ज़ौजा को बिठाया, कहा कि हम चलते हैं हरम। तो ज़ौजा ने कहा नहीं, मैं अभी थक गई हूँ, मैं ज़ियारत पर कल जाऊंगी, आप अभी चले जाए। वो कहते हैं मैं अपनी बेटी को लेकर पहुंचा, बैनुल हरमैन पहुंचा तो एक बड़ा जुलूस निकला हुआ था। देखते ही देखते मेरी बेटी का हाथ मुझसे छूटा और वो मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई। कहता है मैं परेशान हो गया, मैं रो रो के चीख मार कर रो रहा था। अचानक नजर गाजी अब्बास के हरम पर पड़ी, कहा गाजी अब्बास अच्छा इस्तकबाल किया है अपने ज़ाहिर का कि तेरे वाज़े पर पहली बार आया हूँ, मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। वो कहता है मैं ज़ाहिर बता रोता रहा, मेरी बेटी नहीं मिली। मैं थक हार के जब होटल पहुंचा, देखा मेरी बच्ची कमरे में सो रही है। मैंने उसको फौरन उठाकर पूछा बेटा तू यहाँ आई कैसे? कहती है बाबा मैं तो खो गई थी, एक शख्स आया था, उसने कहा बेटा मेरा दामन पकड़कर साथ साथ चल। मैं उसका दामन पकड़ करके साथ साथ आई। जब होटल पहुंची उसने कहा मेरा दामन छोड़ दे। तुम कहते हैं मैंने सवाल किया उसने अपना दामन क्यों पकड़ा? इतने मजमे में इंसान अपना हाथ पकड़ाता है। कहती है बाबा उसके हाथ नहीं थे, बाबा उसके हाथ नहीं थे। और मैं कह रहा था अपने बाबा से, मेरा जब से सकीना बिछड़ी है अब कोई करबला में कोई बच्ची नहीं बिछड़ी। खुदा अपनी बच्चियों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ने मज़लूम करबला दुआ करना, ये मैं करबला की सरजमीन पर मैंने जहां ये बात पढ़ा है मैंने यही दुआ की है आपके लिए और अपने लिए। मौला मुझे हिम्मत दे कि मैं ये बंद पढ़ सकूं और बर्दाश्त कर सकूं। करबला का गम अगर इंसान शिद्दत के साथ सुन लेना, हम तो रवानी में सुनकर चले जाते हैं, हम रवानी में पढ़ जाते हैं, हम रवानी में सुन जाते हैं, लेकिन अगर शिद्दत के साथ कोई सुन ले तो हाय हुसैन पर भी मौत आ जाए तो हैरान ना। मगर मैं जुमले बड़े सख्त पढ़ने लगा हूँ, मुझे माफ करना, मुझे दुआ करना कि मैं ये बंद पढ़ सकूं और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें। अदादारा जब ज़रीफ़ा ने अपने जानों पर बच्ची को सुलाया और कहा कि बेटा मैं जमानत देती हूँ, अब तुझे कोई तमाचे नहीं मारेगा, अब तेरी कोई बारियां नहीं छीनेगा, अब तुझे कोई दुर्रे नहीं बरसाएगा, तू सोती क्यों नहीं है, तू चौंक कर उठ क्यों जाती है? बीवी सकीना आंखों को बंद कर रो कर कहती है ज़रीफ़ा तेरा एहसान है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे सुनाया मगर मैं सो नहीं पाऊंगी। ज़रीफ़ा कहती है क्यों? बीवी कहती है हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था। हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन पुपी के साथ मंदिर में देखा था मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने में बैठा था। गुलूए खुश में खंजर से गिन कर वार करता था, गिन कर वार करता था, ज़रीफ़ा जरा अपने हाथ दिखा। ज़रीफ़ा के हाथों को अपने हाथ पर रखकर बीबी ने सवाल किया लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को साहब के कलम में तासीर अता फरमाई। एक आपसे महत्वाना दरखास्त है। देखिए कुछ लोग वो हैं जो अज़ादारी की वीडियो, अज़ादारी की तबलीग के लिए बना रहे हैं जिनके यूट्यूब चैनल है। बाकी हम सब, मैं आपको मना नहीं करूँगा, आपका जैसे फैसला करना है। अगर हम सारे वीडियो बनाएंगे तो मातम कौन करेगा? अभी तक तो गिरिया था आपने मातम कर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जितने अज़ादार हैं वो हल्का बनाकर मातम करें।